السلام علیکم ادنیس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور میں ہوں بلال، نعت گو شاعرہ الحمدللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ اٹک میں تو بہت ٹھنڈ ہے۔ ابھی ہماری محافل تھیں نعت شریف کی، میلاد پاک کی، پنڈی میں تھے ہم، واہ میں تھے۔ تو لاسٹ فرائیڈے سیچرڈے سنڈے ٹھنڈ تھی پنڈی میں بھی، لیکن اتنی نہیں تھی۔ اٹک میں تو بہت ٹھنڈ ہے، اور آپ اگر مجھے اٹک میں سن رہے ہیں تو آپ یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہاں سردی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم عافیت رکھے، خیر رکھے، آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موسم کی سختی سے ہمیں آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گزارے۔ اس پیر شریف کی نعت سنانے میں بھی آپ کو دیر ہو گئی مجھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مصروفیت تھی ہماری۔ مرکزی محفل ہے 24 دسمبر سیچرڈے کو دن 1 بجے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی۔ خواتین کے لیے یہ محفل ہے۔ آپ مجھے جہاں بھی سن رہی ہیں، آپ ضرور انوائٹڈ ہیں، آئیے۔ گھر تو بے شک میرا ہی ہے، لیکن مہمان سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ہوں گے۔ اور یہ صرف ایک مصرع نہیں ہے، اب یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آپ ضرور تشریف لائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، آپ آقا کریم کی مہمان بنیں گی۔ یہ جو سیچرڈے کو ہماری مرکزی محفل ہو رہی ہے، میلاد پاک ہو رہا ہے، یہ میری جو اس سال بک چھپی ہے انتشار نور، یہ اس بک کی اوپننگ سیریمنی ہے۔ ہر سال الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے یہی روٹین ہے کہ محافل میلاد کا ایکسپیل ہوتا ہے۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 3-4 مہینے صبح و شام محافل، پشاور سے باولپور تک الحمدللہ ہم مسلسل ٹریول میں ہوتے ہیں۔ صبح بھی ایک محفل، شام بھی ایک محفل۔ اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے، چونکہ یہ اتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ سپٹمبر میں میٹنگ ہوتی ہے میلاد کی، جس میں ڈیٹس ایشو کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کسی کو آپ یہ کہیں کہ میں نیکسٹ ویک میں تمہاری طرف وزٹ کروں گی، تو کبھی پاسبل ہوتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا۔ ہم نہیں ٹائم کو اسپیئر کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم 4 مہینے پہلے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم دسمبر کی 18 تاریخ کو دن 1 بجے آپ کے پاس ہوں گے، تو الحمدللہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں پہنچاتا ہے۔ ثم الحمدللہ کہ یہ 4 مہینے جو ہمارے مسلسل ٹریولنگ میں ہوتے ہیں، لوگوں کو دیے گئے ٹائم پر ان ٹائم پہنچنا، کیونکہ جن کو ٹائم دیا ہوتا ہے 2 مہینے پہلے سے، انہوں نے بہت ارینجمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو میری اپنی بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں، اور جو اتنی خوشی سے ارینج کر رہے ہیں نبی جی کے ذکر کی محفل کو، تو ایک بہت خوبصورت اور شاندار محفل قبولیت والی ان کو سننا نصیب ہو۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ تو یہ 18 دسمبر کو ہمارا یہ جو سفر آغاز ہوا تھا سپٹمبر میں، وہ 18 دسمبر کو ختم ہوا ہے الحمدللہ۔ تو بہت بڑا شکرانہ تھا۔ اور یہ نعت شریف جو ابھی اس پیر شریف کو لکھی میں نے، یہ شکرانہ ہی ہے کہ راستے بنتے گئے اور دوریاں گھٹتی گئیں، چاکری سرکار کی تھی راہیں سمٹتی گئیں۔ راستے بنتے گئے اور دوریاں گھٹتی گئیں، چاکری سرکار کی تھی راہیں سمٹتی گئیں۔ اور گرچہ مشکل لگ رہا تھا ساتھ لیکن آپ تھے، کاغذی نکلی دیواریں وار سے پھٹتی گئیں۔ میں اصل میں مدنیز، مجھے الحمدللہ تقریباً ہونے کو آئے ہیں کوئی 15-17 سال کے میں الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل سجاتی ہوں۔ یہ درود پاک کے ختموں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، یہ میلاد پاک کی شکل میں ہوتی ہیں، قرآن کی تفسیر کی کلاسز کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے، اور محافل میلاد ہم صرف وی آئی پیز کی طرف ہی نہیں جاتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں رہنے والے عام گھروں میں بھی ہم محبت کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضور تو سب کے ہیں نا، تو ہر کوئی اپنی اپنی ہمت بساط کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محافل کا اہتمام کرتا ہے۔ جس کی جتنی ہستی ہے وہ اپنی محبت کا ویسے اظہار کرتا ہے۔ تو ہم بڑے بڑے پوش ایریاز میں بھی جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی گلیوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی جاتے ہیں۔ دل تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا سب کے۔ مجھے زیادہ ٹینشن یہ تھا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ملک میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ہم جیسے بھی اس سے متاثر ہیں۔ تو میں سوچتی تھی کہ شاید اس دفعہ مزدور طبقہ یہ ارینجمنٹ اس دفعہ شاید نہ کر سکے، شاید ان کے گھروں میں اس دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے یہ محافل نعت نہ ہو سکے۔ لیکن مجھے اتنی خوشی ہے
کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 100+ میں ہماری محافل تھیں، اور ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے جو لوگ بھی محافل سالانہ محفلیں کرواتے ہیں، کسی ایک نے بھی اس کو ڈراپ نہیں کیا الحمدللہ۔ انہوں نے آسانی سے کیا، انہوں نے مشکل سے کیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے ذکر کی محفل کی۔ تو گھروں میں ہزاروں جگہ ہوں پیسے کو لگنے کی، اور سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پھر آقا کریم پر خرچ کیا جائے، تو میں سوچتی ہوں اگر میں اتنی خوش ہوتی ہوں تو جن پر خرچ کیا جاتا ہے وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کو اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ مزید منور فرمائے، اور اس کو مزید حلاوت اور مزید مٹھاس عطا فرمائے، کہ گرچہ مشکل لگ رہا تھا ساتھ لیکن آپ تھے، کاغذی نکلی دیواریں وار سے پھٹتی گئیں، اور اطمینان دل پہ آئیں جو کبھی بے چینیاں، ورد تھا اس میں محمد خود بخود ہٹتی گئیں۔ اصل میں ٹریول ہوتے ہیں ہمارے پشاور سے بھاولپور تک، ہم الحمدللہ ان 3-4 مہینوں میں مسلسل سفر میں ہی رہتے ہیں، تو لوکل بھی میلاد ہوتے ہیں ہمارے اور آؤٹ آف سٹی بھی ہوتے ہیں، تو یہ لمبے لمبے کبھی کبھی 8-8 گھنٹے کا بھی ٹریول ہوتا ہے۔ تو سفر تو آپ کو پتہ ہے سفر ہوتا ہے، پھر اس میں کبھی آسانی بھی ہوتی ہے، کبھی مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہمیں کبھی کوئی ایسی مشکل نہیں آتی جو ہمیں مشکل لگ رہی ہو، کہ اطمینان دل پہ آئیں جو کبھی بے چینیاں، ورد تھا اس میں محمد خود بخود ہٹتی گئیں، اور غلطیوں کو تاہیوں پر لرزہ بر اندام تھی، مسکرائے آپ تو تاریکیاں چھٹتی گئیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ درود پاک ہے۔ محافل کی ساتھ ہمیں خواتین کا اجتماع ملتا ہے، پھر ہم انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں، کیونکہ محبت کا اظہار ذکر سے ہی ہوتا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا آپ کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، مگر بات اصل میں یہ ہے کہ میں نعت لکھتی ہوں اور میں حضور پر بات بھی کرتی ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، کوئی بوند کسی سمندر کو کیسے بیان کر سکتی ہے، بوند تو بوند ہوتی ہے اور وہ سمندر کو کیا جانے۔ میں نعت لکھتی ضرور ہوں، حضور علیہ السلام کی شانوں کا بیان ضرور کرتی ہوں، لیکن میں کانپتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کی شان کے مطابق کچھ بھی مجھ سے بیان نہیں ہوتا، تو بس وہ کریم ہے کہ وہ اپنے کرم کے ساتھ مجھے نبھا لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ نبھا لیتے ہیں، ورنہ مجھ جیسی گناہگار میں کیا رکھا ہے، کہ غلطیوں کو تاہیوں پر لرزہ بر اندام تھی، مسکرائے آپ تو تاریکیاں چھٹتی گئیں، اطمینان دل پہ آئیں جو کبھی بے چینیاں، ورد تھا اس میں محمد خود بخود ہٹتی گئیں، راستے بنتے گئے اور دوریاں گھٹتی گئیں، چاکری سرکار کی تھی راہیں سمٹتی گئیں۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ محبت کرنے والے سب دل ایک ہی طرح دھڑکتے ہیں، جیسے حضور مجھے اچھے لگتے ہیں آپ کو بھی ویسے ہی اچھے لگتے ہوں گے، صرف مجھ پر کرم ہے کہ میں لکھ سکتی ہوں، اور آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو فیلنگس آتی ہوں گی ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کا ذکر کثرت اور محبت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہماری محفل میلاد میں کا حصہ بنیں گے جو ابھی 24 دسمبر کو ہے تو بہت خوشی ہوگی، مجھے رابطہ ضرور کر لیجئے گا، چینل پر میرا ڈسکرپشن میں لنک دیکھ لیجئے گا موجود ہے۔ اللہ کریم آپ کو ڈھیروں خیر والی آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں میرے حق میں اور میری دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔